اللہ رب العزت کا شکر ہے، کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین پاک کو سر کے سانوں اج جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر جگانے کی توفیق عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اللہ۔ لفظ محمد اتنا پیارا اور اتنا حسین ہے، ایک لفظ ایک جرا منہ تو بولتا ہے تو باقی درود و سلام کے زمزمے جاری ہو گئے، ہر ایک کی زبان جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہے۔ لفظ محمد حمدم مرتن بعد مرت، محمد ایسا ایک لفظ ہے کائنات کی تاریخ کے سب تو زیادہ یہ بولا گیا، سب تو زیادہ ذکر کیا گیا۔ امام راغب اصفہانی آپ فرماتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اتنی تعریف جس کی جائے کہ اس جتنی تعریف اس جیسی تعریف کسی کی نہ ہو، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جو پکارا جائے، سب سے زیادہ جس کی صفات ہو، سب سے زیادہ جو محبوب، سب سے زیادہ بولا جانے والا، سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا جو لفظ ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور امام راغب اصفہانی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی قابل تعریف عادات، جس کی قابل تعریف عادات حد سے بڑھ گئے، جس کی قابل تعریف عادات حد سے بڑھ جائیں اسے محمود کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبر گزرے، اس لفظ کو اللہ نے کسی کے دل پہ اترنے ہی نہیں دیا، کسی کو نام رکھنے کی اجازت نہیں دی، کسی کے دل میں یہ نام رکھنے کا خیال تک نہیں آنے دیا۔ حالانکہ ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اتنی صفات والی وہ ہستی ہو، اتنی تعریفوں والا وہ رسول ہو، اتنی
اچھی خصلتوں والا وہ رسول ہو، وہ اتنا خدا کا محبوب کہ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے بعد ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت اپنی اسے عطا کر دے۔ وہ الوہی صفات والا وہ رسول ہو۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو یہ اس سے آگاہ کرتا ہے، ہر نبی لوگوں کے سامنے یہ تعریف کرتا آیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا، سب سے بڑا وعدہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ کر دیا، سب سے زیادہ ہر نبی کو یہ تاکید کر کے بھیجا گیا تھا، سب سے بڑا فرض ہر نبی کا یہ تھا۔ آپ نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے آخر کا جب ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں لگ بھگ وہ آخری خطاب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل برنباس میں لکھا جو عیسائیوں پہ نازل ہونے والی کتاب، جس کتاب کو اس پاداش میں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے اور ان پر ایمان لانے کی ترغیب نہیں بلکہ تاکید کی گئی ہے۔ ان بدبختوں نے، ان مشرکین نے، ان مستشرکین نے، ان دشمنوں نے جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھتے ہیں، خدا کے دین کو پھیلانے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو اس منصب پہ فائز رہے ہیں اپنے اپنے دور میں، انہوں نے عوام پر، دنیا پر حکومت کی ہے، اس قدر مذہبی رنگ دے کر مذہبی سلسلے میں انہوں نے حکمرانی کی، لوگوں سے سجدے کروائے بدبختوں نے کہ ہم دین کے محافظ ہیں، وہ دین عیسوی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امانت کے امین ہیں، ہم سلامتی کے ساتھ پیغام آگے پہنچانے والے ہیں، منصب یہ تھا ان کا، ڈیوٹی یہ لگی تھی اور اپنے ڈیوٹی انہوں نے یہ لگوائی تھی اور دعوے دار اس کے تھے کہ ہم دین کو سنبھالنے والے ہیں، دین کو حفاظت کرنے والے ہیں اور آگے سلامتی کے ساتھ پہنچانے والے، مذہبی رہنما تھے، قوم پر یہ حکومت کرتے۔ ان بدبختوں نے صرف اس لیے اس برنباس کو اپنی انجیل سے نکال دیا، اپنی انجیل سے، اپنی کتاب سے، بائبل سے نکال دیا کہ آج کے بعد یہ ہمارا بائبل کا حصہ نہیں ہوگی، آج کے بعد فلاں فلاں کتاب ہو۔ میں ان کی تاریخ آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو خدا کی قسم ان بدبختوں، یہ تو انپڑھ ہے، رہنما تو ان کے وہ ہیں جو پڑھے لکھے، جو کتابوں کو نافذ کرنے والے ہیں، ان میں وہ مذہبی رہنما نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو ایک ہی انجیل تھی جو آئی تھی، ان میں تاریخ میں 133 انجیلیں لکھی میرے سامنے، ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ انہیں چیلنج کیا۔ ان کے چند گماش تھے جو پڑھے لکھے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، سادہ لوگوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو ساتھ لیے سال ہر سال پھرتے رہے اور ہوٹلوں پہ آ کے بیٹھ جاتے، جبرن ان سے مسلمانوں کے برتنوں میں چائے پیتے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے۔
اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے، جبرن یہ چائے پینے لگے تھے، یہ بے فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا، یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ کسی مائی کے لال کو سب مسجدیں سے علماء تھا، کسی کو انہیں کہنے کی جرت نہ، ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی کو جرت نہ ہوئی۔ مجھے جمعہ سے پہلے میں یہاں آ کے کھڑا ہوا، دوسری مسجد سے ایک روکا آیا پڑا تھا، گہرے کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے، میں نہیں دیکھتا تھا، کٹھے چار پیتے ہوئے میں نے کئی دفعہ دیکھا تھا۔ تو ایک اللہ کی حکمت تھی، اس راز سے پردہ اٹھنا تھا، اس فتنے کا کہ ظلم کا بھی ایک انتہا ہوتی ہے، اس نے مٹنا ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جب نوبت وہاں تک پہنچی تو پھر میں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال میں آپ کو زبانی نہیں، ایک دو لفظوں میں اس کا جواب نہیں، میں صورت خطاب سب کو سمجھا دیتا۔ پھر میں نے سب سے پہلے شروع یہ کیا، یہاں سے کیا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا جائز ہے، لیکن اہل کتاب ہیں کون؟ جو دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ ان کی کتاب کون سی ہے؟ ان کی تاریخ میں تو 133 انجیلیں لکھی گئی، فلاں کتاب جو 800 سال تک متداول رہی، بائبل کا حصہ ہے، پھر سیاسی طور پر اس کا اثر رسوخ کم ہوا، پھر دوسری کتاب آ گئی، انہوں نے کانفرنس کی اور اس میں اعلان کیا کہ آج کے بعد وہ کتاب جو 800 سال سے بائبل کا حصہ تھی، ہم اسے نکالتے ہیں اور آج کے بعد یہ کتاب بائبل میں شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے مذاق ایسے بنے گئے، اللہ کی طرف سے تو ایک آتی ہے، ایک آئی تھی، اب پتہ نہیں رہا کہ وہ کتاب کون سی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے، 300 سال تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بائبل کو جمع ہی نہیں کیا، بائبل کو لکھا ہی نہیں کیا، 300 سال بھی۔ یہ کس کا کام تھا؟ یہ ان لوگوں کا کام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور 300 برس کے بعد پھر انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، ایک یہاں لکھ رہا تھا، دوسرا وہاں لکھ رہا تھا، کوئی اس بر اعظم میں لکھ رہا تھا، کوئی اس بر اعظم میں لکھ رہا تھا۔ سیٹھ پال ان کا ایک بہت بڑا، بہت زیادہ دانشور تھا، جیسے ہمارے صحابی ہوتے ہیں، یا جس طرح مذہبی رہنما ہمارے حضرت علامہ اقبال تھے، اس کے ذاتی خطوط جو اس نے لکھے، لوگوں کو ہدایات جتنی اس کے پاس تھی ہدایات دیتا تھا، لوگوں کو خطوط لکھتا تھا، جو خطوط اس کے ذاتی خطوط تھے، انہوں نے پکڑ کر وہ بائبل کا حصہ بنا دیا۔ ان کے اپنے مولوی ان کی بائبل کو نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ میری آواز وہاں تک جا رہی ہے، اگر جو نوجوان جو کوشش کرتے ہیں لوگوں کو پاور کرانے کی، ہاں میں نے کتاب ہے، امید ہے یہ بات دائیں بائیں سنتے پھرتے ہوں گے، وہ جا کے اپنے بڑوں کو بتاؤں اور انہیں میرے سامنے لاؤ۔ تم نے سب ائمہ مساجد یا علماء، تم نے چڑیاں کہاں سمجھ رکھے؟ تمہیں روکنے والا اور تمہیں چیلنج کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ 133 انجیلیں تمہاری تاریخ میں لکھی گئی ہیں، ان میں تمہاری کون سی کتاب ہے؟
تم کس کتاب کے مالک ہو؟ تم کس کو ماننے والے ہو؟ اور جس کتاب میں حق ہے، جس کتاب میں حق تھا، وہ شخص تھا، اس کا نام تھا جوزف اس کا نام تھا، اور برنباس اسے لقب ملا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا حواری تھا۔ حواری کہتے ہیں جیسے ہم سے آپ ہی کہتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا حواری تھا اور قریب رہنے والا تھا، اور تقریباً زندگی بھر قریب رہا۔ بہت سی حقیقت تھی جو اس کے پاس تھی، جو اس نے قلم بند کی، جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے سنا، اور جو اس کے جسے یاد تھا وہ اس نے قلم بند کیا، اور اس کا نام اس نے برنباس رکھا۔ برنباس کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ پیغام آگے پہنچانے والا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ 700 برس تک، 600 برس تک عیسائیوں نے اس کے نام کے بت بنا کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اتنے احسانات تھے اس کے عالمی عیسائیت پر، اتنا بڑا اپنے اس کو اپنا محسن سمجھتے تھے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو حق تھا وہ سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اس کتاب کا نام برنباس ہے، اور جب انہوں نے اس کتاب کو آخر تک پڑھا، اور ان کی بات کی لکھی ہوئی کتابیں جو سیاسی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی تھیں، وہ اس میں بائبل میں شامل ہو چکی تھی، بائبل میں۔ تو جب ان کا اثر و رسوخ پڑھا تو پھر انہوں نے ان کتابوں کے ساتھ، وہ کتابیں اس کتاب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کے پاس حق تھا، اس کتاب میں حق تھا، اور یہ کتابیں اس سے میل نہیں کھاتی تھی، یہ اس سے اختلاف کرتی تھی، وہ ان سے اختلاف کرتی تھی۔ انہوں نے اس برنباس کو بائبل سے نکلوایا کہ آج کے بعد اس برنباس کو ہم بائبل کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے اب کہا پوچھو ان سے پڑھو، وہ ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں کہ وہ کانفرنس کہاں ہوئی تھی جس میں اعلان ہوا تھا آج کے بعد بائبل ہماری کتاب کا حصہ نہیں ہو، ہم فلاں کو داخل کرتے ہیں۔ اہل کتاب اپنے آپ کو کہنے والوں ذرا سوچو اس بات کو، آج نہیں مجھے جب کبھی جواب آنا پڑے تو دے دے، لکھ کر بھیج دینا۔ اور یہ فتنہ جو وبا ہو رہا ہے، اسے میں وبا اپنی زندگی جتنی میری زندگی ہے، میں اسے اس فتنے کو وبا نہیں ہونے دوں گا۔ اس تماشے کو بند کر دیا، اور ہمارے نوجوان مسلمان جو سادہ لو ہے، دین کے متعلق کچھ نہیں جانتے، وہ غور کریں کہ تمہارا دین اور تمہارا اسلام کہتا کیا۔ میں نے کہا یہ تو ہے حقیقت، یہ تو ہے حقیقت۔ اب آتے کس وجہ سے اس برنباس کو بائبل سے نکالا گیا، جو اس کی وجہ بنی، وہ وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ تھی کہ برنباس میں جو میں نے عرض کیا کہ حق تھا اور ان کتابوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام بہت سے باب ہیں، وقت نہیں کہ سارا کچھ بیان کیا جائے، اور الحمدللہ 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 سب کچھ بیان کر سکتے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ختم ہو چکی، یہ بائبل کے اب عبارت میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی اور بات کو یاد رکھیں کہ یہ چلی کہاں سے، کہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد نام کے ایک رسول آنے والے، احمد نام کے ایک رسول آنے والے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد نام کے ایک نبی تشریف لا
آنے والے ہیں جو رحمت للعالمین بن کر آئیں گے، اور لوگوں نے اس آقا دو جہاں کی صفات عیسیٰ علیہ السلام سے سن کر یہی سوال حضرت عیسیٰ سے کیا تھا کہ کیا تو وہی ہے جو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آنے والا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے رہے تو رات بھری پڑی تھی آقا دو جہاں کی صفات کے ساتھ، حضور کی عظمتوں کے ساتھ۔ وہ لوگوں کو جمع کر کے جگہ جگہ مجالس بنا کر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا وہ باب جو آیا تھا اس کا درس دیا کرتے تھے۔ اصل میں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوتی تھیں، بار بار ذکر تھا لفظ محمد کا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ ذات نے کسی کے دل میں نہیں آنے دیا کہ کوئی مائی کا لال اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لے۔ محمد مقصود تھا، اللہ کے محبوب کے لیے مقصود تھا، آقا دو جہاں کے لیے مقصود تھا۔ اس لیے رب العزت نے اتارا ہی اس وقت جب آقا دو جہاں دنیا میں تشریف لے آئے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حالانکہ ان کی کتابوں میں لفظ محمد نام موجود تھا، اور یہی میں بتانے کے لیے ادھر آیا تھا، اور تعارف کراتے تھوڑا وقت گزر گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جب ختم ہو چکی تو کاہن نے بلند آواز سے پکارا کہ اے یسوع مسیح، اے یسوع مسیح ٹھہر جا، ہم پر واجب ہے کہ ہم جانیں کہ تو کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یسوع مسیح مریم کا بیٹا ہوں، اور ایک مرنے والے شخص داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے رسول کو، بہت بڑے نبی کو دنیا میں بھیجنے والا جو ہمیں اللہ کے ارادے کی خبر دے گا اور دنیا کے لیے اللہ کی رحمت لائے گا۔ وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر آئے گا۔ اس لیے آپ ہمیں بتائیں کہ تو وہی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آنے والا۔ دیکھا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، حضور کے بارے سنا تھا کہ وہ مردے زندہ کرنے والا ہوگا، حضور کے بارے سنا تھا کہ پتھر اس کا کلمہ پڑھے، حضور کے بارے سنا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، کوئی ان کو شفا دینے والا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، کوڑیوں کو شفا دیتے دیکھا، نبینوں کو بینائی عطا ہوتے دیکھی، تو جب یہ سب کچھ انہوں نے سنا، مٹی کے پرندے کو پھونک مار کر زندہ کر کے اڑاتے دیکھا، تو جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا یا دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ کیا تو وہی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حق تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا تھا، لیکن میں وہ نہیں ہوں، اس لیے کہ نبی پیدائش میں مجھ سے پہلے، حضرت جابر بن عبداللہ کی وہ حدیث، پیدائش میں مجھ سے پہلے، کہ آقا دو جہاں نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر جب باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے قلم بنایا، دوسرے سے کرسی بنائی، تیسرے سے لوح بنایا، پھر 4 حصے کیے، پھر عرش بنایا، پھر عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، پھر دوسرے فرشتے بنائے، پھر 4 حصے کیے، دوزخ بنایا، جنت بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اشارہ اس طرف تھا کہ وہ نبی پیدائش میں مجھ سے پہلے اور ظہور و بعثت میں میرے بعد آئے۔ اس بار پھر ان لوگوں نے اگلا سوال کیا
کہ وہ اتنا برگزیدہ رسول جو تشریف لانے والا ہے، اس کی آمد کا اس کے بعد بھی اور نبی آتے رہیں گے؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ سوال کیا، اس کے آ جانے کے بعد بھی اور نبی بھی آتے رہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں دعویٰ کریں گے لیکن کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ اشارہ تھا کہ مرزا قادیان بھی آئے گا، عورت بھی آئے گی، اسود بھی آئے گا، مسلمہ کذاب بھی آئے گا، لیکن جھوٹے نبیوں کی باری قطار آتی رہے، کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ وہ نبی کب آئے گا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی جنوب سے قوت کے ساتھ آئے گا، وہ نبی جنوب سے قوت کے ساتھ آئے گا، بتوں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ہلاک کر دے گا، جو اس پر ایمان لائے گا وہ بابرکت ہوگا۔ اب ان لوگوں نے پھر اگلا سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں بتائیں کہ وہ نبی کب آئے گا، وہ نبی کب آئے گا؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا اس ذکر کے بعد میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ایک کھلبلی مچ گئی، لوگ دہائیاں دے کے رونے لگے، دہائیاں دے رہے تھے، اپنی جھولیاں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پھیلا رہے تھے، اے محمد تو جلدی آ، ہماری بخشش کا سامان پیدا۔ آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے صفات سن کے اور مجالس میں نعرے لگ رہے تھے، جس میں خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ نبی کب آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی جنوب سے قوت کے ساتھ آئے گا، بتوں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ہلاک کر دے گا، جو اس پر ایمان لائے گا وہ بابرکت ہوگا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے گا؟ اب میں اپنے اصل مقصد پر پہنچ گیا، جس کے لیے میں نے جواب دینا شروع کیا تھا، جو میں جواب اصل میں دینا چاہتا تھا، اب وہاں پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے گا، پڑھو لکھو، پڑھے لکھو، توجہ سے سننا، جب اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے گا، حضور کی آمد کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جب اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے گا اور شیطان اپنے ملعون فتنہ کو پھر پھیلا دے گا، یعنی عقائد فراہم کر دے گا، گمراہ کر دے گا، اور غیر متقی کو یہ اعتقاد کرنے پر آمادہ کرے گا کہ میں نبی، میں اللہ ہوں یا اللہ کا رسول، میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ غیر متقی کو یہ اعتقاد کرنے پر آمادہ کر دے گا۔ ان کی طرف سے کیا آوازیں آتی ہیں؟ میں ان پر بھی طرف نہیں جاتا، میری عادت نہیں۔ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ ایسے باتیں نام لے کر پھر پکارنے شروع کر دیتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غیر متقی کو یہ اعتقاد کرنے پر آمادہ کر دے گا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو نزدیک رہتے ہیں، جی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غیر متقی کو یہ اعتقاد کرنے پہ آمادہ کر دے گا، غیر متقی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں۔ پس ساری قوم جب مجھے خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ رہی ہوگی، پس اس گمراہی کے سبب سے ساری عیسائیت گمراہ ہو جائے گی۔ برنماس کو رہنے دیتے تھے یا رہنے دینا تھا کسی نے؟ بائبل ساری عیسائیت گمراہ ہو جائے گی جب میرے امتی یعنی میرا کلمہ پڑھنے والے
عیسائی عقیدہ رکھنے والے 3 مومن بھی صحیح عقیدے والے باقی نہ بچیں گے، 3 مومن بھی صحیح عقیدے والے باقی نہ بچیں گے، پھر اللہ دنیا پہ رحمت کرے گا اور اس رسول کو بھیجے گا جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کو سجایا۔ یہ آقا دو جہاں کی آمد کا وقت مقرر تھا کہ ایک عیسائی بھی عیسیٰ کو ماننے والا صحیح عقیدے والا دنیا میں باقی نہیں بچے۔ تم اپنے آپ کو پہلے کتاب سمجھتے ہو؟ تین مومن بھی صحیح عقیدے والے باقی نہ بچیں گے، پھر اللہ دنیا پہ رحم کرے گا اور اس نبی کو بھیجے گا جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں، جب آقا دو جہاں تشریف لائے تھے، عیسائیت کا ایک فرد بھی مومن میں نہیں بچا تھا۔ اس برنباس کے مطابق جسے بائبل سے نکالا گیا، اب اس سب کچھ کے باوجود وہ بابل میں رہنے دیتے تھے۔ اب سنو، انہوں نے آخری سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب ہمیں آخری سوال کا جواب دے کہ اس رسول کا نام کیا ہوگا، اس آخری نبی کا نام کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن لو، اس کا نام محمد ہوگا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، کھلبلی مچ گئی، چیخیں نکل گئی لوگوں کی، لوگوں نے جھولیاں اٹھا لی، سب آسمان کی طرف دیکھ کے پکارنے لگے اور اونچی آواز میں کہنے لگے کہ اے محمد تو جلدی آ، ہماری بخشش کا سامان کر۔ اللہ اپنے اس برگزیدہ رسول کو جلدی بھیج دے تاکہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو بات اس لیے میں یہاں آیا تھا صرف یہ کرنے کے لیے کہ لفظ محمد بتایا بھی گیا تھا، امتوں کو، قوموں کو پتہ بھی تھا، لیکن کسی کو نام رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، خدا نے کسی کے دل میں آنے نہیں دیا۔ یہ مخصوص تھا اللہ کے محبوب کے لیے، اس سے پہلے کوئی اس نام کو رکھ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کا نام اللہ نے رکھنے ہی نہیں دیا۔ اور جب عرش کو بنایا تھا، عرش پہ محمد مصطفیٰ لکھا تھا۔ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ اور استغفار کی اور حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اس وقت اللہ نے پوچھا کہ آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ جواب نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو رب العزت نے فرمایا تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے میری دعا قبول کی نا، سب سے پہلے جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، اپنی روح مجھ میں ڈالی اور مجھے زندگی عطا فرمائی، تو میں نے سب سے پہلے آنکھیں جب کھولی تھی تو سامنے عرش تھا، جب آنکھیں کھولی تو عرش پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور یہ اعلان 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں ہو چکا تھا۔ ہر نبی اپنے امت کو بتاتا ہے، لیکن کسی کو اجازت نہ تھی کہ یہ نام رکھنے کی، اس لیے کہ خدا نے اپنے محبوب کے لیے یہ چنا ہوا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا نام تھا۔ محمد وہ لفظ ہے، محمد وہ لفظ ہے کہ کسی گھر کی کسی شے پہ محمد لکھا ہوا ہو، خدا نے خواستہ آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، وہ جگہ جلے گی نہیں جس پہ محمد لکھا ہو، وہ جگہ جلے گی نہیں جس پر محمد لکھا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا وہ یہ لفظ عظمت والا قرار پایا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا یہ لفظ عظمت والا، عزت والا، حرمت والا قرار پایا کہ قیامت کے دن جب اللہ آواز دے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ،
جنت کا افتتاح کرنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جائیں گے جنت کے دروازے تو کچھ لوگ ہوں گے جو پیچھے آ جائیں گے. محمد کو آواز پڑی, محمد نام کے لوگ, اس بات کو دل کی تختی پہ لوگوں لکھ لو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خدا کی قسم اہل نظر نے, اہل معرفت نے یہ سب کچھ ہمیں بتایا. جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, جو پہلے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے, پہلے اس بارگاہ سے پوچھتے ہیں پھر دیکھتے. انہوں نے کتابوں کا نہیں پڑھا ہوتا, انہوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا ہوتا. کہ کچھ لوگ ایسے جو محمد نام کے ہوں گے وہ پیچھے آ جائیں گے یعنی یہ سن کر, تو اللہ پاک فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا. اچھا باری تعالیٰ مغالطہ ہو گیا کہ تو نے محمد کہا تھا نا, تو ہمارے بھی نام کے ساتھ محمد ہے. اللہ پاک فرمائے گا اگر میرے محبوب کے نام پہ مغالطہ لگا ہے تو پھر جاؤ تم بھی جنت میں, سب جاؤ تم بھی جنت میں. یہ اتنا عظمت والا یہ لفظ محمد اللہ کی بارگاہ میں قرار ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. قرآن میں 4 دفعہ لفظ محمد کا ذکر ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. محمد رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہ. وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ پر ایمان, اللہ رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور وہ سب پر ایمان لائے جو محمد پہ نازل کیا گیا. یہ قرآن میں رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ کسی مرد کے باپ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آخری نبی. بار بار لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. اور اس لفظ کی عظمت اور حرمت خدا نے جو عطا فرمائی, میں نے شروع میں یہ کہا کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. جس کی قابل تعریف حالات حد سے بڑھ جائیں اسے محمد کہتے ہیں. لفظ محمد حمد کا مادہ حمد ہے, محمد کا مادہ حمد ہے, اور حمد کے معنی تعریف کے. جس کا نام ہی تعریف ہے, جس کا نام ہی تعریف ہے, اور اتنی تعریف, اتنی تعریف, اتنی تعریف, جس تعریف کو خدا خود کرے وہ تعریف خدا خود فرماتا ہے. اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے, حکم دیتا ہے. جو بھی اس کی مخلوق میں ہے سب محمد کی تعریف کرتا ہے. جو اللہ کی مخلوق میں ہے وہ سب لفظ محمد کی تعریف کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے فرشتے آسمان پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اللہ خود اس کی تعریف فرماتا ہے اور سب فرشتوں کو لگا دیا, سب فرشتوں کو لگا دیا. اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی. میں مضمون پڑھا تھا مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. بات تو یہاں ہم ختم کر دیتے ہیں نا کہ اللہ پاک درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے درود پڑھتے. آپ نے اس مضمون کو تھوڑا طویل کر کے بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جمع فرمایا تھا اپنی بارگاہ میں کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, فرشتوں نے اعتراض کیا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.
اسے انسان کو پیدا نہ کریے، دگا فساد کرے گا، وجہ سے دماغ خون بہائے گا، اور فرشتے پیدا کر دے جو تیری حمد کریں گے، سب پہ ہو گئے ہم نے کون کرتے بلا، اور فرشتے پیدا کر دے جنہوں نے تیری حمد کے سوا کرنا ہی کچھ نہیں، تیری تعریف کے سوا کرنا ہی کچھ نہیں، جن کا کوئی کام ہی نہیں، جنہیں نیند ہی نہیں آتی، جنہوں نے سونا بھی نہیں، جنہیں حاجت ہی نہیں، جنہوں نے کھانا بھی کچھ نہیں، پینا بھی کچھ نہیں، ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ اس کو ان کا کام کیا ہے؟ ہما وقت حمد کروں، ہما وقت حمد کروں۔ اور یہ صرف فرشتے ہی نہیں، جانور بھی حمد کرتے، درختوں کے پتے بھی حمد کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا اور قبر والوں کو آپ نے نشاندہی فرمائی کہ انہیں عذاب ہو رہا، اور یہ بھی پھر فرمایا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک ٹہنی توڑی، سبز پتے اس کے ساتھ تھے، سبز ٹہنی تھی وہ توڑی اور ایک ایک کر کے قبر پہ تیر رکھ دیے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا فائدہ؟ میں نے عرض کی، فرمایا ہر سبز شے، ہر سبز پتا خدا کی تعریف کرتا، ہر سبز کا پتا، ہر سبز پتا اللہ کی حمد کرتا ہے، ہر سبز پتا اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رات کو جانوروں کو اڑانے سے منع فرمایا، یعنی ہر شے اللہ کی حمد کرتی، ہر شے تعریف کرتی۔ تو ان کو وہ تعریف کرتے کیا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پوچھتے ہیں کہ وہ تعریف کیا کرتے، وہ حمد کون سی کرتے؟ اللہ کرتے، الحمدللہ پڑھتے، کون سا ذکر کرتے؟ یہاں صرف حمد کا ذکر ہے، جو سب ہو بے حمد کا، یہاں صرف حمد کا ذکر ہے۔ اور فرشتے کو کے بارے میں بھی رکھا ہے کہ وہ حمد کرتے ہیں، جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی۔ اب قرآن کی بارگاہ میں سوال کیا، قرآن کو کھنگالنے لگے، قرآن کو پھرولنے لگے، ایک ایک لفظ دیکھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہاں حمد کا ذکر ہے، حمد کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں کہ حمد کیا ہے، کون سا کلمہ بولا جاتا ہے، کون سے لفظ بولے جاتے ہیں، کون سے لفظ بولے جاتے ہیں، حمد کون سی کی جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو رب العزت نے فرمایا نادان تیرے سامنے تو ہے، سورہ احزاب نکال 22واں پارہ، صرف حمد فرشتے ہی نہیں کرتے، ساتھ خدا کی ذات بھی کرتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے مصطفیٰ کی حمد کرو، تم بھی میرے مصطفیٰ کی حمد کرو، تم بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی ذکر کرتا ہے، جانور بھی کا ذکر کرتے ہیں۔ کب سے؟ تب سے یہ قدغن نہیں، کب سے یہ ذکر نہیں، جب سے اللہ ہے، جب سے اللہ ہے اس دن سے تعریف کی جا رہی ہے، اور کب تک؟ جب تک اللہ رہے گا تعریف کی جاتی رہے گی، جب تک اللہ رہے گا تعریف کی جاتی رہے گی۔ جب سے کائنات قائم ہے ہر شے حمد میں مصروف ہے، اور جب تک قائم رہے گی ہر شے حمد میں مصروف رہے گی۔ دنیا میں کیا ہے؟ لوگوں خدا کی قسم آقائے دو جہاں کی تعریفیں، ہر طرف خدا کی محمد کی تعریفیں، اور کوئی یہ کہے کہ وہ تو خدا ہے، وہ تو خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے خدا سے پوچھ لو، خدا سے پوچھ لو، وہ کہے گا اے جالتو کا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ جو ساری رات تیری زلفوں کی تعریف کرے، تیرے مکھڑے کی تعریف کرے، تیرے مدینے کی تعریف کرے،
تیری مبارک آواز کی تعریف کرے، تیرے حسن کی تعریف کرے، تیری صفات کی تعریف کرے، تیری نعتیں پڑھے، تیری تعریف کر، تیرے نعرے لگاتا رہے، ہم ساری رات اسے اپنا ذکر ڈکلیئر کرتے رہے۔ فرشتے مقرر ہوں گے جو ہمہ وقت یہ لکھتے رہیں گے کہ یہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے۔ اے جعلتک کا ذکر من ذکری فمن ذکر کا ذکرنی، جب یہ نعت خوانی ہوتی ہے، جب یہ نعت پڑھی جاتی ہے تو کچھ نادانی میں لوگ اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہ تو حضور کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہم اللہ کے ذکر میں جاتے ہیں۔ علی نادان اس اللہ سے پوچھ، وہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا، جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا، جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا۔ علی ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ادھر ایک گھر ہے، ان میں اس گھر میں میلاد تھا، میں بھی اس میں انوائٹ تھا، تھوڑا مختصر وہ پروگرام تھا، تو وہ تشریف دور سے آئے اور زندہ ولی اللہ بلا شبہ میں ممبر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیب کی خبریں تک بتانے والے جسے ہم سالوں آنکھوں سے دیکھتے رہے، وہ تشریف لائے، خاص طور پر انہوں نے شرکت کی، اور وہ روڈے میں ایک گھر، جو وہ نماز بھی ایسے پڑھتے تھے، روڈ میں ایک گھر بیٹھے ہوئے تھے، جب وہاں سے چلے انہوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا فلاں گھر ہے، انہوں نے میلاد کرایا۔ وہ کہنے لگے آپ بھی میلاد پہ جاتے ہیں؟ آپ بھی میلاد پہ جاتے ہیں؟ میلاد جائز ہے؟ انہوں نے فرمایا پنجابی اور کملیا میلاد ہوندا ہے جتنا نوکر خدا خود لگا دیتا ہے، خدا کی قسم ہے میرے سامنے، علی میلاد ہوندا ہے جتنا نوکر اللہ لگا کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہی تھا پیش نظر، یہی سب کچھ تھا پیش نظر۔ یہ سارے ذکر بعد میں نہیں ہوئے، یہ بعد میں سارے ذکر نہیں ہوئے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سب کچھ پڑھا گیا، سب کچھ بیان کیا گیا۔ آقا دو جہاں تشریف فرما ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے خود نعت لکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی۔ میرے مصطفیٰ کی ذات میں معاذ اللہ پھر اللہ، عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنے والوں آؤ، وہ اس تعریف کو تو مانتے ہو جو میرے مصطفیٰ کے سامنے کی گئی۔ اگر کوئی صفت نہ ہوتی میرے آقا میں نہ فرما دیتے۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ اے محبوب، آپ جیسا حسین کوئی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آپ جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ واجمال من کلام طالب النساء، آپ سے زیادہ خوبصورت شخص آج تک پیدا ہی نہیں ہوا، آپ سے زیادہ، آپ جیسا حسین، واجمال، آپ جیسا حسین کوئی اس سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا، اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کھنگالتے ہو ساری رات کتابوں، کوئی نقص مل جائے، صبح مناظرہ، ہم رات کو ہم بھی جمعہ کی تیاری کرتے، جب کوئی خطاب ہو تو اس کی تیاری کرتے، ہم کتابوں کو کھنگالتے ہیں، حضور کی صفات ڈھونڈتے، حضور کی صفات ڈھونڈتے، حضور کی عظمتیں ڈھونڈتے، جس میں آپ کی شان کو بالا ہو اسے تلاش کرتے ہیں۔
ہم اس کام لگے ہوتے ہیں، وہ ساری 4 کتابیں کھنگالتے ہیں، حضور میں کہیں نقص مل جائے، کوئی واقعہ ایسا مل جائے جس میں نقص ہو، ان کی نقص تلاش کرتے کرتے گزر جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم نقص نہیں ملے گا، نقص نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے بے نقص پیدا کیا، خدا کی ذات نے بے نقص پیدا کیا، خدا کی ذات نے بے نقص پیدا کیا۔ جس نے دیکھا وہ یہی پکار اٹھا، جس نے دیکھا یہی پکار اٹھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک آپ پیدا ہوئے، کانا کا قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، جس کی خاطر کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ لوگوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دو، ترانے مصطفیٰ کے گاؤ، اسی محبت میں سرشار رہو، اسی محبت میں جیو، اسی محبت میں دنیا میں جاؤ، اور خدا کی قسم جب یہ سب کچھ آپ لے کے جاؤ گے تو قیامت کے دن وہ قافلہ جو آقا جہاں کے ساتھ جنت میں جائے گا، اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔